السلام علیکم دوستو، ایران کی جنگ کے 4 لیولز ہیں۔ پہلے لیول کو انہوں نے جیت لیا، دوسرے لیول کو انہوں نے اچیو کیا، اب تیسرے لیول کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ وہ اسٹریٹجی کیا ہے، یہ آپ حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا اور اس پلان کے مطابق وہ ہر عمل کر رہے ہیں اور کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں۔ ان میں سے لیول 1 جو تھا وہ چیونٹیوں کے حملے کی مثل تھا، یعنی چیونٹیاں کس طریقے سے حملہ کرتی ہیں۔ وہ چیونٹیاں ایسے حملہ کرتی ہیں کہ بل سے نکل کر وہ کثیر تعداد میں کسی بڑے جانور یا نیم مردہ یا زخمی جانور پر ٹوٹ پڑتی ہیں، اور وہ اس کے بعد اسے اتنا بے دم کر دیتی ہیں، اتنا بے سود کر دیتی ہیں کہ وہ کسی اور حرکت یا مزاحمت کے قابل نہیں رہتا۔ ایران نے چیونٹیوں کے حملے والی پہلی ٹیکنیک اپنائی پہلے لیول پر، اور پہلے لیول پر کیسے اپنائی؟ اس نے اپنے بے شمار ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں ڈرونز اور پرانے میزائل کثیر تعداد میں عرب ملکوں پر جہاں امریکن بیسز ہیں وہاں پر اور اسرائیل پر پھینک کر وہاں پر ان کے جو اینٹی مسل سسٹمز ہیں انہیں تھکا دیا۔ یہ چیونٹیوں کا حملہ، یہ وہ اصطلاحات ہیں جو ویسٹ یوز کر رہا ہے، جسے میں اردو ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں کہ چیونٹیوں کے حملے کی طرح اس نے حملہ کیا اور دشمن کو پہلی سطح پر بے سود کر دیا۔ انہوں نے پہلے لائٹ لیا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے پرانے ڈرونز ہیں، یہ تھکے ہوئے میزائل انہیں مار دیں گے، مار کر ان میزائلوں کو مار کر اپنی طاقت کو ضائع کر کے وہ خوش ہوتے رہے۔ امریکہ بھی، اسرائیل بھی، اور اپنے اینٹی مسل سسٹمز ملینز آف ڈالرز کے اینٹی میزائل اس کے راکٹس مار کر وہ چند $100 کا، چند $1000 کا ڈرون یا پرانا 65-70 عیسوی کے میزائل کو ہٹ کرتا تھا۔ یہ اسٹریٹجی کامیاب رہی۔ ان کے جو اینٹی میزائلز ہیں وہ ایگزاسٹ ہو گئے، اور اینٹی میزائلز ایگزاسٹ ہونے کے بعد دوسری سٹیج کا آغاز کیا۔ دوسری سٹیج کا نام تھا پریڈیٹرز اٹیک، یعنی شیر کا حملے کی مثل۔ شیر جس طریقے سے حملہ کرتا ہے، اور وہ صرف ایک چیز پر صرف اسے بے سود کرنے کے لیے، زخمی کرنے کے لیے حملہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی ہڈیاں تک نوچ ڈالنے کے لیے حملہ کرتا ہے۔ یہ ایسا حملہ تھا جو شیر نے اپنی کچھار سے نکل کر جس طریقے سے حملہ وہ کرتا ہے اور جا کر دشمن کے اس مرکز پر، اس کی سکونت گاہ پر حملہ کرتا ہے، اس کے قلب پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اسی طریقہ کار کو ایران نے پریڈیٹر اٹیک لیول 2 پر آزمایا۔ اس نے یہ کیا کہ پہلے چیونٹیوں کے حملے کی مثل اس نے جو پریڈیٹر اٹیک کی ٹیکنیک اختیار کی، اس میں اس نے دشمن کے ٹھکانوں کو، آئل ریفائنریز کو، ملٹری بیسز کو، ایئر بیسز کو نشانہ بنایا، اس کے ریڈارز کو ہٹ کیا، اسے اندھا کر دیا۔ یعنی جو تھارڈ سسٹم ہے جس کی بنیاد پر امریکہ کو غرور تھا کہ وہ دشمن کو روک سکتا ہے اور اس کے پورے نظام کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، پوری سرویلنس کر سکتا ہے، اس تھارڈ میزائل نظام کو ایران نے اس کے 1.05 یا 1.5 بلین ڈالر کے ریڈار سسٹم ہے جو قطر میں نصب ہے، اسے تباہ کر دیا۔ اس سے وہ نظام اندھا ہو کر رہ گیا، کیونکہ اینٹی میزائل نظام بالکل اسی طرح سے کام کرتے جیسے انسان کا وجود، کہ اس کی آنکھیں نہ ہو تو اندھا ہو جاتا ہے۔ جتنا ایک انسان طاقتور ہو، اگر آنکھ نہیں ہے تو اسے نظر نہیں آئے گا، وہ اپنے ہدف کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا۔ اسی طریقے سے ایران نے وہاں پر اپنے اس دوسرے لیول پر اس نے دشمن کی تنصیبات کو، اس کے ریڈارز کو، اس کے جو سیکیورٹی نظام کو نشانہ بنایا کہ دشمن بالکل بے سود ہو کر گر جائے اور اس میں ناتواں ہو جائے، اسے سمجھ نہ آئے کہ کیا کرے۔ اس کی افرادی قوت، جسمانی قوت کو حملہ کر کے شیر پہلے تھکاتا ہے، شیر اسے دوڑاتا ہے، ہرن کو دوڑا کر اس کے بعد اس پر جب حملہ کرتا ہے تو اس ٹائم ہرن میں سانس اس کی چڑھ چکی ہوتی ہے، بے سود ہوتا ہے، اس میں حملہ کرنے کی، مقابلے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اسے آرام سے شیر اس کی گردن سے دبوچ لیتا ہے۔ یہ لیول 2 تھا۔ لیول 3 باز کے حملے، ایگل اٹیک کی مثل ہے۔ ایگل جب اٹیک کرتا ہے آسمان کی بلندیوں سے تیز رفتاری سے اٹیک کرتا ہے، کوئی پرندہ، کوئی جانور روک نہیں سکتا، آ کر وہ سمندر سے مچھلی کو بھی پانی میں گہرائی میں اتر کر دبوچ لیتا ہے اور اس کی سطح پر تیرتی مچھلی کو دبوچتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زمین پر موجود پریڈیٹرز کو بھی نشانہ بناتا ہے۔ وہ پنجے مار کر بڑے سے بڑے ہاتھی، شیر، چیتے یا جراف کو بھی وہ نشانہ بناتا ہے اور پھر ہوا میں واپس چلا جاتا ہے۔ تھرڈ سٹیج پر اس نے ایگل اٹیک میں اس نے یہ کیا کہ اپنے ہائپر سونک میزائلوں کو نکال لیا۔ اب ہائپر سونک میزائلوں کے ذریعے دشمن کو نشانہ بنا رہے۔ یاد رہے ناظرین کہ یہ کیوں 3 لیول پر ایران آیا، سٹیپ بائی سٹیپ آیا ہے۔ پہلے دشمن کے اینٹی مسل سسٹم کو تھکایا لیول 1 پر، جب پریڈیٹر اٹیک کے لیول پر وہ آیا تو اس نے وہاں پر ان کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، ریڈارز کو، اس کی افرادی قوت کو ختم کیا وہاں پر مڈل ایسٹ میں۔ اب تیسرے لیول پر وہ کر رہا ہے جو کہ انتہائی ضروری ہے کہ اہم فوجی تنصیبات کو جو دفاع کے قابل نہیں رہی، انہیں امریکہ، روس، چین اسے سپر سونک کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آواز کی رفتار سے 7-8 گنا رفتار ہوتی ہے، میک 8 ہوتی ہے۔ یہ ہائپر سونک ہوتا ہے، وہ دنیا کا تیز ترین میزائل ہوتا ہے، میک 15 اس کی سپیڈ ہوتی ہے، یعنی آواز کی رفتار سے 15 گنا تیز، جس سے وہ پکڑ نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی نظام نہیں بنا جو ہائپر سونک میزائل کو ٹارگٹ کر سکے۔ اب ایران لیول 3 پر ایگل اٹیک سٹیج پر وہ اپنے ایگلز کے ذریعے تیزی سے اٹیک کرے۔ ہائپر سونک میزائل رات کو اس نے یوز کیے، 8 اور 7 فروری کی درمیانی رات کو اسرائیل پر اور مشرق وسطیٰ میں، اور وہاں پر کویت کی بیس کو نشانہ بنایا، اسرائیل میں مختلف آئل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ جواب میں اسرائیل نے ایران کی آئل ڈپوز اور تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اب یہ جنگ پھیل چکی ہے اور یہ لیول
3 پر ایران لے آیا. لیول 4 جو ہوگا زیادہ ہولناک ہوگا اور اس لیول 4 تک اگر بات آئی تو پھر یہ کنٹرول میں جنگ نہیں رہے گی. لیول 4 تک لانے کے لیے وہ سارا پلان ایران کر چکا ہے. لیول 4 تک شروع انہوں نے کی، ختم ایران کرے گا، لیکن یہ ختم ایسے ہے جس میں لگتا ہے سب ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں. لیول 4 انتہائی ڈیڈلی اور ہولناک ہوگا. ابھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے. لیول 4 ان سے زیادہ کہیں گنا زیادہ قیامت خیز، تباہ کن اور ہولناک ہے. لیول 4 کو کہتے ہیں ڈریگنز فائر یا ڈریگنز اٹیک. ڈریگنز فائر کا ڈریگن اٹیک کا اس کا مطلب یہ ہے، جب ڈریگن آپ نے دیکھی ہوگی گیم آف تھرونز، ناظرین جنہوں نے نہیں دیکھی وہ دیکھیں گے، اس کے امیجز جو یوٹیوب پر اس کی کلپس ہیں آپ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ڈریگنز اٹیک میں ڈریگن جب آسمان سے آتا تھا ہوا میں پرواز کرتے ہوئے، کلا بازی لگا کر وہ جمپ کر کے آتا تھا اور اپنے منہ سے آگ نکالتا تھا. وہ آگ ہر چیز کو جلا کر خاکستر کرتی. جنگل میں اگر یہ آگ لگائی جائے تو درخت کے درخت جل جاتے ہیں، پورے جنگل کو آگ لگ جاتی ہے. ڈریگن اٹیک 4th لیول ہے، یعنی یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. 4th لیول پر نیوکلیئر سٹرائکس کا ٹائم آ چکا ہے. 4th لیول پر ایران نے کہا تھا ناظرین کہ اگر لیول 3 یعنی اس کا جو ہے اناؤنس طریقے سے، اس نے کہا لیول 3 جو اس کا ایران کا ہے یعنی ایگل اٹیک کے دوران اگر ایران نے جواب میں یہ دیکھا کہ اس کی آئل تنصیبات کو یا تہران کی آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا تو ہم اسرائیل کے ڈیمونا نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کر دیں گے. ڈیمونا نیوکلیئر پلانٹ اسرائیل کے قلب میں موجود ہے، جس سے پورے اسرائیل کو بجلی دی جاتی ہے. انریچمنٹ بھی موسٹ لائکلی وہاں ہوتی ہوگی اور ساری جو نیوکلیئر انسٹالیشنز کی جو مرکز ہے وہ ڈیمونا نیوکلیئر پلانٹ ہے. ڈیمونا کا پلانٹ اگر تباہ ہوتا ہے اس سے تابکاری پورے ریجن میں پھیل جائے گی. لاکھوں لوگ موقع پر وہاں ہلاک ہوں گے. چرنوبل کی طرح کا حادثہ ہوگا بلکہ اس سے کئی گنا بڑا، جس میں آج سے کئی سال پہلے روس کے علاقے چرنوبل میں ایٹمی پلانٹ تباہ ہوا تھا. اس سے ہزاروں افراد مارے گئے تھے، 20,000 افراد مبینہ طور پر ہلاک ہوئے تھے. باقی پورا علاقہ سینکڑوں کلومیٹر تک ویران ہو گیا تھا. تو اس سے بڑا ہسانیہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایران اور کے اوپر پھر نیوکلیئر سٹرائک ہوگی، یعنی ہر طرف آگ پھیل جائے گی. ایران آگ پھیلائے گا، اس کے بعد اس کی طرف آگ. تو اب اس کے ایران کی تہران کی آئل ریفائنری تباہ ہو چکی ہے. اب ایران 4th لیول پر اس نے کیا کرنا ہے، وہ یہی کرے گا کہ وہ ڈریگنز فائر یا ڈریگنز اٹیک کی طرف جائے گا. یعنی ایران اب ان کے ڈیمونا پلانٹ کو اگر نشانہ بناتا ہے لیول 4 پر تو یہ جنگ ڈیڈلی ہو جائے گی. پھر یہ نیوکلیئر وار میں آرام سے بدلے گی. پھر ویسٹ اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے اور نیتن یاہو جیسے پاگل یقیناً نیوکلیئر آپشنز پر غور کریں گے اور وہ ایران پر نیوکلیئر اٹیک تہران وغیرہ پر، اصفہان وغیرہ پر ضرور کر دیں اور یہ بہت ڈیڈلی ہوگا. اگر اس طرف سے ایٹم بم یوز ہوتا ہے پھر رشیا چائنا خاموش رہیں گے، یہ سوالیہ نشان ہے. تو جنگ نیوکلیئر وار میں بدل جائے گی ہیروشیما ناگاساکی کے بعد، اور اس کے بہت زیادہ چانسز موجود ہیں کہ ڈریگنز فائر لیول پر تمام ریجن لپیٹ میں آئے گا اور پوری دنیا اس کی قیامت خیزی دیکھے گی. پھر یہ یورپ امریکہ تک پھیل جائے تو بعید نہیں. یہ جنگ نیوکلیئر جنگ بدلنے میں صرف ایک لیول باقی ہے. لیول 3 پر پہنچ گیا ایران. لیول 4 جب آئے گا اسے روکنا اس کے بعد کسی مذاکرات یا کسی تھرڈ پارٹی کے بس کی بات نہیں ہوگی. اس کے بعد اگلے 5 7 8 لیول خود طے کریں گے اپنی تباہی کو. تو یہ ورلڈ وار میں آسانی سے کنورٹ ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ورلڈ وار ہوگی، میں اس چیز کے ان تھیوریز کے بھی خلاف ہوں کہ ہر بات کو ورلڈ وار بناتے ہیں، لیکن ہم اس کے بہت قریب ضرور پہنچ گئے ہیں. اگر لیول 4 پر ڈریگنز فائر کے لیول تک پہنچتا ہے، ایران پہنچتا ہے یا اسرائیل امریکہ پہنچتے ہیں، تو عرب ممالک مشرق وسطیٰ اس آگ کی لپیٹ میں آئے گا جس کا اینڈ ٹائم پروفیسیز میں ذکر ہے، جو ہمارے چینل کی خاصیت ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لیکن یہ کہ یہ سٹیج اب مجھے لگتا ہے ناگزیر ہو چکی ہے. جو پیس کے دن جو ہم دیکھ رہے ہیں، خوشحالی ہریالی ٹیلی ویژن ٹیلی کاسٹ ہے، لوگ گھروں میں آسانی سے روزہ افطار کر رہے ہیں. اگر نیوکلیئر وار چلتی ہے تو پھر یہ سنو بالنگ امپیکٹ ہوگا. یعنی 4 لیولز ہیں جنگ کے. 5th لیول میں بھی اس پر بات نہیں کرتا. 4th لیول تک ایران نے پلان کیا ہوا ہے کہ وہ لے کر جائے گا. 4th لیول کے کانسیکوینسز جو ہوں گے، ایٹمی حملہ اگر ہوتا ہے، بڑی سٹرائک ہوتی ہے اور ملک اس میں کود پڑتے ہیں، تو پھر یہ اگلی جنگ ہے. پھر یہ جنگ پھر عام جنگ ایران کی جنگ نہیں رہے گی. یہ رجیم چینج کی جنگ یا ایپسٹین فائلز کی وار نہیں، بلکہ یہ ایک بڑی نیوکلیئر جنگ میں بدل سکتی ہے. اور لیول سٹیج تک یہ کوئی سٹیج آئی نہ، اس سے پہلے سیز پر ہو جائے، ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن عملاً اس کے چانسز 0.1% ہی رہ گئے.